بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے مرگلہ ریلوے اسٹیشن پر، جہاں سے ہم نے گرین لائن ٹرین سے ایک لمبے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ جی ہاں، اسلام آباد سے کراچی تک کا ایک طویل سفر جو تقریباً 1600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو ہم نے طے کرنا ہے۔ اب بھی راولپنڈی کے اسٹیشن سے گرین لائن آئی نہیں ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گی اور پھر اس طرح ہمارے سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ 2:30 پر گرین لائن ایکسپریس راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشن سے یہاں مارگلہ ریلوے اسٹیشن پر آ کر رک جاتی ہے۔ اس اسنا میں سواریاں اپنا سامان گاڑی میں رکھتی ہیں اور جو متعلقہ سیٹ ہوتی ہیں وہاں پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں۔ گرین لائن میں 4 قسم کی کلاسز ہیں جو پہلے سے ریزرو کروانی پڑتی ہیں۔ یہ اے سی بزنس کلاس ہے اور اس کا کرایہ 13,960 روپے ہے، جبکہ بچوں کے لیے 7,310 روپے کا کراچی تک کا کرایہ ہے۔ ہر سیٹ پر یہاں تکیے وغیرہ بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں اور اچھی ایک آرام دہ پرسکون لمبے سفر کے لیے بزنس کلاس بہترین ہے۔ اور یہ ہے اے سی پارلر، بالکل جس طرح جہاز کی سیٹ ہوتی ہیں اس طرح کی اس کی اے سی پارلر کلاس کی یہ سیٹ ہے، اور اس کا کراچی تک کا کرایہ ہے 12,560، جبکہ بچوں کے لیے 6,560 کا کرایہ ہے۔ اور یہ بھی اچھی ہے، زبردست ہے، پرسکون سیٹ کو مطلب بیک سائڈ پر فولڈ کیا جا سکتا ہے، اس پہ لیٹا جا سکتا ہے، لیکن لمبے سفر کے لیے یہ بہت زیادہ ریکمنڈیبل نہیں ہے۔ یہ والی لوور اے سی کی کلاس ہے اور اس کا کرایہ 11,160 ہے، جبکہ بچوں کے لیے 5,860 روپے اس کا کرایہ ہے۔ اور یہ چوتھی اکانومی کلاس جس کا کرایہ 6,160 اور بچوں کے لیے 3,260 روپے ہے۔ اگر آپ 5 دن پہلے ریزرویشن کراتے ہیں تو آپ کو 10% کا ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا۔ ہم نے بھی تقریباً 6 دن قبل لوور اے سی میں ہمیں سیٹ اویلیبل ہوئی تھی، جہاں پر ہم نے اپنی ریزرویشن کرا لی تھی۔ ٹھیک 3 بجے گرین لائن ایکسپریس اسلام آباد کے مارگلہ ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہو گئی۔ اسلام آباد کی ٹھنڈی فضاؤں سے کراچی کی گرم ہوا تک گرین لائن کے ساتھ یہ سفر یقیناً ایک یادگار سفر ہوگا۔ ہم 5 لوگوں کا یہ گروپ اسلام آباد سے کراچی کے لیے گرین لائن ایکسپریس میں روانہ ہو چکا ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ریحان، اور میرے ساتھ یہ سیٹ پر ہیں بشیر احمد صاحب، اور آگے کھڑکی میں آفتاب حسین صاحب، اور یہ ہمارے ریاض بھائی کے ساتھ شریف بلوچ بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں۔ کم لگتی ہے، دروازے میں کھڑے ہو کے دیکھیں، میں بھی جاؤں گا نا، پیچھے سے دھکا دینے والا بھی۔ جو ہی ٹرین چکلالہ سے روانہ ہوئی تو اس روانگی کے بعد پہلی تواضع ایک کپ چکن سوپ سے ہوئی۔ ہاں، تو سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ والمغربی یہ بھر بھر کے لے کے جاتا تھا، خالی لے کے آتا تھا۔ ہم پہلے بیٹھے اور گرین لائن ایکسپریس فراٹے پرتے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور یہ منظر اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے جب ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ آپ جی ٹی روڈ پر بھی گاڑیوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ مغرب سے کچھ پہلے چائے مہیا کی گئی اور چائے کے ساتھ اس خوبصورت سفر میں سموسے بھی پرووائڈ کیے گئے۔ جی ہاں، اس سفر میں کراچی تک آپ کی تواضع ہوتی رہے گی، رات کا کھانا بھی دیا جائے گا اور کل صبح کا ناشتہ بھی پرووائڈ کیا جائے گا، اور یہ سہولت صرف اکانومی کے علاوہ اے سی بزنس، لوور اے سی اور اے سی پارلر میں دی جاتی ہے۔ یہ اس ٹائم ہمارے سفر کو تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کے مارگلہ ریلوے اسٹیشن سے یہ سفر شروع ہوا تھا۔ ابھی ٹرین 4 بجے ہم
یہ پکڑالا کا اسٹیشن ہے، بڑی پیاری اس کی لوکیشن ہے، 3 بجے آئے ہیں بالکل دیہی، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی گاؤں کا صحن ہوتا ہے۔ کنٹینیوس آئے نا تو 1 گھنٹہ پکڑالا اسٹیشن 3-4-2 گھنٹے ہوں گے۔ گرین لائن ایکسپریس نے اپنا سفر جاری رکھا اور ڈومیلی، گجراں، دینا، ترکی، لالا موسیٰ، گجرات، وزیر آباد اور گجرانوالہ سے ہوتی ہوئی رات 8:30 پر لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جا پہنچے۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر خاصی گہما گہمی ہوتی ہے۔ یہاں پر گرین لائن ایکسپریس پر اور زیادہ پیسنجرز گرین لائن کا حصہ بنتے ہیں اور 6 مزید بوگیاں اس کے ساتھ کنیکٹ کی جاتی ہیں۔ یہیں پر ہم نے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر عشاء کی نماز ادا کی۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے کیا مناظر ہوتے ہیں یہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیجئے۔ انواع و اقسام کی آوازیں آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر 40 منٹ رکنے کے بعد گرین لائن ایکسپریس ایک مرتبہ پھر کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ لاہور سے اس ٹرین کے پیسنجرز کے لیے تازہ کھانا لیا جاتا ہے۔ جو ہی ٹرین لاہور سے روانہ ہوتی ہے یہ کھانا پیسنجرز میں سرو کر دیا جاتا ہے۔ رات سوتے میں گزر گئی، ہمیں نہیں معلوم ٹرین کب خانیوال اور بہاولپور سے ہوتی ہوئی سندھ میں داخل ہو چکی تھی۔ صبح تقریباً 7 بجے ہم روہڑی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ چکے تھے۔ روہڑی کا ریلوے اسٹیشن مختلف ریلوے لائنوں کو آپس میں ملاتا ہے، اس لیے یہ جنکشن کہلاتا ہے۔ صبح کا وقت ہے اور مشرق سے سورج ابھر رہا ہے۔ ابھرتے ہوئے سورج کا یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ روہڑی کا ریلوے اسٹیشن پاکستان کا سب سے اہم اور تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے جو سندھ میں واقع ہے۔ یہ اسٹیشن برطانوی دور میں 1887 سے 1889 کے درمیان بنایا گیا تھا۔ یہاں سے کراچی، کوئٹہ، لاہور اور پشاور جیسے بڑے شہروں کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام سے ٹرین کی مختلف بوگیوں میں جو پانی کی ٹینکیاں ہوتی ہیں وہ خالی ہو چکی ہوتی ہیں، روہڑی سے ان کو ریفل کیا جاتا ہے۔ روہڑی کے اسٹیشن پر بھی گرین لائن ایکسپریس کا جو قیام ہے وہ تقریباً 30 منٹ ہوتا ہے۔ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، ہر دکان پر یہاں پر ناشتہ تیار کیا جا رہا ہے۔ مختلف انواع و اقسام کی آوازیں آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی ہیں۔ روہڑی کے اسٹیشن پر 30 منٹ قیام کے بعد گرین لائن ایکسپریس دوبارہ کراچی کے لیے روانہ ہوئی اور کافی دیر تک سورج بھی ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتا رہا۔ گرین لائن جب روہڑی سے روانہ ہوتی ہے تو منظر آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ یہاں دریائے سندھ کے کنارے زمین کے زرخیز ہونے کی وجہ سے کھجوروں کے وسیع اور خوبصورت باغات نظر آتے ہیں جو سفر کو اور بھی زیادہ دلکش بنا دیتے ہیں۔ روہڑی سے آگے خیرپور کے علاقے میں کھجوروں کے وسیع باغات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ علاقہ پاکستان میں کھجوروں کی پیداوار کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہاں مختلف اقسام کی کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ درخت قطار میں لگے ہوتے ہیں جو دور تک نظر آتے ہیں، اور جب ٹرین ٹنڈو کے ایریا میں داخل ہوتی ہے تو کیلے کے باغات دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پودے چھوٹے مگر گھنے ہوتے ہیں
جو سبز رنگ کی خوبصورت چادر کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ سندھ کا گرم اور مربوط موسم کیلے کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے۔ ان باغات کی اصل خوبصورتی اور زرخیزی کا راز دریا سندھ ہے۔ دریا کے قریب زمین بہت زرخیز ہوتی ہے۔ جوں جوں ٹرین آگے بڑھتی ہے تو یہ خوبصورت باغات ایسے لگتے ہیں جیسے سندھ کی زمین ہمیں اپنی خوبصورتی کا سلام پیش کر رہی ہو۔ نواب شاہ ٹنڈو آدم، وہاب شاہ، اڈیرو لال، بالی جٹی، الادین شاہ کے اسٹیشن کراس کرتے ہوئے گرین لائن جا پہنچتی ہے حیدرآباد جنکشن کے ریلوے اسٹیشن پر۔ حیدرآباد سندھ کا ایک اہم اور مصروف ریلوے اسٹیشن ہے۔ کراچی کے بعد یہ سندھ کا ایک بڑا ریلوے مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہر بڑی ٹرین آ کر رکتی ہے۔ اسٹیشنوں پر مسافروں کے لیے اچھی سہولیات ہیں۔ کشادہ پلیٹ فارم، انتظار گاہ، ٹکٹ کاؤنٹر، کھانے پینے کے اسٹال، پارکنگ کی بھی خاصی سہولیات یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں ٹرین صرف چند منٹ کے لیے رکتی ہے۔ یہاں سے مسافروں کی بڑی تعداد اترتی ہے اور سوار ہوتی ہے۔ کراچی جانے والے مسافروں کے لیے یہ آخری بڑے اسٹیشن میں سے ایک ہے۔ حیدرآباد جنکشن پر ٹرین کا رکنا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سندھ کے دل میں چند لمحوں کے لیے زندگی تھم سی گئی ہو۔ حیدرآباد جنکشن سے روانگی کے بعد ہمارا سفر اب اپنے آخری مراحل میں ہے اور ہم اب کراچی کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اب راستے کے مناظر بدلنے لگتے ہیں۔ سرسبز کھیت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں اور ان کی جگہ خشک زمین اور چھوٹے قصبے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ شہر قریب آ رہا ہے۔ جیسے ہی ہم کراچی کے قریب ہوتے ہیں، فیکٹریاں، آبادی اور شہر کی رونقیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ریل کی پٹریوں کے ساتھ ساتھ زندگی کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے اور بالآخر 24.5 گھنٹے کا طویل سفر روشنیوں کے شہر کراچی میں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ لیکن اس سفر کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں۔ اسلام آباد سے کراچی تک کا یہ سفر فاصلے طے کرنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ سفر پاکستان کی خوبصورتی کو قریب سے دیکھنے کا ایک حسین تجربہ تھا۔ کراچی میں ہم نے 3 روز قیام کیا۔ پہلے دن ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی اور شام کے وقت تقریباً 2 گھنٹے ہم اس مزار کے احاطے میں موجود رہے، گرد و نواح کا بخوبی مشاہدہ کیا اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر فاتحہ پڑھی۔ اس کے بعد ہم نے کراچی کے مشہور کلفٹن بیچ کا وزٹ کیا۔ یہاں پر بھی ہمارا قیام تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا تھا۔ مسجد طوبہ کراچی کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ یہاں پر ہم نے نماز جمعہ ادا کی۔ اس کے بعد ہم نے منوڑا بیچ کا بھی وزٹ کیا اور یہاں پر بھی ہم نے بہت ٹائم سپینڈ کیا۔ منوڑا بیچ کلفٹن کی نسبت بہت صاف ستھرا بیچ ہے اور یہاں پر رونق بھی بہت زیادہ ہے اور ایک ایسی جگہ ہے یہاں سے واپس ہونے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ بالکل پرسکون ماحول اور سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی یہ لہریں آپ کو مزید قیام کے لیے مجبور کر دیتی ہیں۔ آخری دن ہم نے کراچی کے مشہور محاطہ پیلس کا وزٹ کیا اور یہاں پر ہم نے 2 گھنٹے گزارے۔ اس کے علاوہ ہم نے راشد منہاس کے مزار پر حاضری دی، چونکہ وہاں پر تصاویر اور ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ آرمی قبرستان اس وجہ سے اس کی تصاویر اور ویڈیو میں ایڈ نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پر ویڈیو اور تصاویر ہم نے بنائی نہیں۔ 3 دن ہمارا کراچی میں قیام تقریباً ہم گھومتے پھرتے رہے۔ ہم نے زینب مارکیٹ کا وزٹ کیا۔ کراچی ایک ایسا شہر جو کبھی سوتا نہیں، جہاں ہر سو روشنی ایک نئی کہانی سناتی ہے۔ کراچی تھکن بھی، رونق بھی، مگر سب سے بڑھ کر ایک زندہ دل شہر۔ سمندر کی لہروں اور شہر کی روشنیوں میں کراچی ایک الگ ہی دنیا بساتا ہے، جہاں ہر شام ایک نئی امید لے کر آتی ہے۔